یروشلم دنیا کا سب سے متنازع شہر کیوں؟ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں یروشلم پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں اور اس کا تنازع بہت پرانا ہے۔ ویلکم ٹو ورلڈ اسٹڈی، میں ناصر جان۔ یروشلم اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور مسیحیوں تینوں کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ابراہیم سے اپنا سلسلہ جوڑنے والے تینوں مذہب یروشلم کو مقدس شہر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے اس شہر کا نام مسلمان، یہودیوں اور مسیحیوں کے دلوں میں آباد ہے۔ یہ شہر عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی میں القدوس کے نام سے معروف ہے، جبکہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر پر کئی بار قبضہ کیا گیا، مسمار کیا گیا اور پھر آباد کیا گیا۔ یہی سبب ہے کہ اس کی سرزمین کی تہوں میں ایک تاریخ موجود ہے۔ 4 حصے۔ آج یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازع کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے، جبکہ اس شہر کی تاریخ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی بھی ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک قدیمی شہر ہے، تاریخی فن تعمیر کے نمونوں سے مالا مال اور بھول بھلیوں جیسی تنگ گلیوں کے درمیان یہ 4 حصے یعنی مسیحی، اسلامی، یہودی، ارمینیائی میں تقسیم ہے۔ اس کے چاروں جانب دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات ہیں اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے۔ مسیحیوں کے 2 علاقے ہیں، کیونکہ ارمینیائی بھی مسیحی ہیں۔ تمام علاقوں میں قدیم ترین ارمینیا کا علاقہ ہے۔ یہ ارمینیائی نسل کا قدیم ترین مرکز بھی ہے۔ سینٹ جیمز چرچ اور منسٹری میں ارمینیائی باشندوں نے اپنی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ پہلے چرچ کی کہانی۔ مسیحی علاقے میں دی چرچ آف دی ہولی سپیلکر یعنی کنیستہ القیامہ ہے، جو دنیا بھر میں مسیحیوں کے لیے باعث احترام ہے۔ روایت کے مطابق یہیں حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسی کو کلوری کا پہاڑ کہا جاتا ہے، اور بعض روایت کے مطابق یہیں پر حضرت مسیح کو دفنایا گیا تھا، اور بعض کے مطابق وہ یہیں سے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اس چرچ کا انتظام مسیحی برادری کے مختلف فرقوں بطور خاص یونانی آرتھوڈاکس پیٹر یارک، رومن کیتھولک چرچ کے فرانسسکن اور ارمینیائی پیٹر یارک کے علاوہ ایتھوپیائی، قبطی اور شامی آرتھوڈاکس چرچ سے منسلک پادری بھی سنبھالتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور دعا کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ مسجد کی کہانی۔ مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں میں سے سب سے بڑا ہے، اور یہیں ڈوم آف دی راک، قبطی الصخر اور مسجد اقصیٰ واقع ہے، جسے مسلمان حرم الشریف یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد الاقصیٰ اسلام کا تیسرا سب سے مقدس مقام ہے، جس کی ذمہ داری ایک اسلامی ٹرسٹ کے حوالے کی گئی ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ پیغمبر رسول کو یہیں سے معراج ہوئی تھی۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے اور جمعے کے دن یہاں ان کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ دیوار۔ یہودیوں کے علاقے میں کوٹیل یا مغربی دیوار ہے۔ یہ وال آف دا ماؤنٹ کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے مقدس مقام کبھی اس جگہ پر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہولی آف دا ہولیز یعنی یہودیوں کا مقدس ترین مقام تھا۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی تھی، اور یہیں پیغمبر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ کئی یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ ڈوم آف دی راک ہی ہولی آف دی ہولیز ہے۔ آج مغربی دیوار یہودیوں کے نزدیک ترین مقام ہے، جہاں سے یہودی ہولی آف دی ہولیز کی تقریب محسوس کرتے ہیں۔ اس کا انتظام مغربی دیوار کے رہائشیوں کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ ہر سال وہاں دنیا بھر سے لاکھوں یہودی پہنچتے ہیں۔ یروشلم میں اتنی کشیدگی کیوں ہے؟ فلسطینی اور اسرائیلی تنازع کے مرکز میں قدیم یروشلم شہر ہی ہے۔ یہاں کے حالات میں معمولی سی تبدیلی بھی کئی بار تشدد اور بڑی کشیدگی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم میں رونما ہونے والا ہر واقعہ اہم ہو جاتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف مذہبی طور پر اہم ہے بلکہ سفارتی اور سیاسی طور پر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسرائیلی یروشلم کو اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل کا ایک ملک کے طور پر 1948 میں قیام عمل میں آیا تھا۔ اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ کو شہر کے مغربی حصے میں
قائم کیا گیا تھا، جبکہ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ قدیمی شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، لیکن بین الاقوامی سطح پر اس کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یروشلم پر اسرائیل کی مکمل حاکمیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا، جس پر اسرائیلی رہنما اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کا موقف اس کے برعکس ہے۔ وہ مشرقی یروشلم کو مستقبل کا اپنا دارالحکومت کہتے ہیں، اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن مذاکرات میں اس پر رضامندی کی بات بھی شامل ہے۔ یروشلم کی 1/3 آبادی فلسطینی ہے، جن میں سے بہت سے خاندان صدیوں سے وہیں آباد ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی تنازع کا بڑا سبب ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ تعمیرات غیر قانونی ہیں، لیکن اسرائیل اس سے انکار کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کئی دہائیوں سے کہہ رہی ہے کہ یروشلم کی حیثیت میں کوئی تبدیلی صرف امن مذاکرات سے ہی ہو سکتی ہے، لہذا تمام ممالک کے اسرائیل میں سفارت خانے تل ابیب میں واقع ہیں اور یروشلم میں صرف قونصل خانے ہی ہیں۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو آل۔